السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ الاعراف کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اور اب دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، شیطان کا تذکرہ بھی آئے گا، اور یہ واقعہ اب دوسری مرتبہ آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا، البتہ وہ مدنی سورت، وہاں مختصر بات آئی۔ اب یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے مکی سورت میں۔ کل 7 مرتبہ یہ قصہ قرآن پاک میں آیا، ہر مرتبہ کچھ نئے پہلو اس قصے کے ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یہ جنات میں سے تھا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعك ان الا تسجد اذ امرتك، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اب اس کے تکبر کا اظہار وہ کر رہا ہے۔ قال انا خیر من، کہنے لگا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ اس کی مت ماری گئی تھی، ورنہ یہ بھول گیا کہ آگ بجھانے کے لیے مٹی ماری بھی جاتی ہے، پھینکی بھی جاتی ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ آگ جلاؤ تو بلند ہوتے ہیں شعلے اوپر، مٹی اچھالو تو نیچے جاتی، میں اعلیٰ یہ ادنا۔ یہ اپنی عقل پرستی کے فتنے میں مبتلا ہوا۔ آج بڑی لاجک کی بات کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے، بڑی عقلی اور منطقی باتیں کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے، بڑا لاجیکل بن رہا ہے، بڑا منطقی بن رہا ہے، مگر غلط جگہ پر عقل استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کا واضح حکم تھا سجدہ کر، اب یہ جو ہے وہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش میں لگ گیا۔ یہ عقل پرستی کا فتنہ شیطان سے شروع ہوا، آج بھی بہت عام ہے۔ اللہ اپنے حکم کے ہمیں تابع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہماری عقل کو استعمال کرنے کی توفیق دے، مگر اپنے حکم کے تابع رکھ کر۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو غرور تکبر کرے یہاں، پس یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرني الى يوم يبعثون، اس نے کہا کہ اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قیامت۔ قال انك من المنذرين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی، جا تجھے یہ مہلت دے دی گئی، اللہ نے دیے دی، اللہ کا فیصلہ اب ماننا پڑے گا۔ اب بچے کیسے، وہ ذکر ابھی آگے آئے گا۔ اللہ ہی نے پیدا کیا شیطان کو، اللہ سے التجا کریں اللہ تو اس سے ہمیں بچا لے، سمپل سی بات، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، وہ بولا اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر ڈالا، میں ضرور بیٹھوں گا ان انسانوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، مراد گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ اللہ تو نے یہ فیصلہ کر ڈالا ہے، میں تو ٹھیک تھا بالکل، استغفر اللہ، اب میں نہیں چھوڑوں گا انسان کو۔ یہ ہے جو حسد میں مبتلا ہو گیا اور تعصب میں مبتلا ہو گیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، عقل پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شیطنت کے ستون اور پلرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے سیدھے راستے پر۔ آپ غور فرمائیں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ قرآن پاک سیدھا راستہ ہے، حدیث مبارک کے مطابق جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کا پہلا ادب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ہاں، جب ادھر آئیں گے تو شیطان ورغلانے کی کوشش کرے گا، جو تو لگے ہوئے نا شیطانی کاموں میں، شیطان بھی وہاں سے ذرا ریلیف پر ہی ہے، چلو لگے رہو، کیپ اٹ اپ، لگے رہو گناہ کے کام کے اندر، وہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے اور ہلا گلا، گناہ کے کام، سارا کچھ لگے رہو۔ اس کو پریشانی کن سے؟ جو قرآن پاک کھولیں گے۔ اس کو پریشانی کن سے؟ جو ہدایت پر آنے کی بات کریں گے۔ اس کو پریشانی کن سے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ 10 مرتبہ ورغلانے کی کوشش کرے گا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس نے کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان تک ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ سامنے پیچھے دائیں بائیں مراد کیا ہے؟ لگا رہے گا۔ کسی نے کہا کہ استقامت سیکھنی ہے نا تو شیطان سے سیکھو، استغفر اللہ، سمجھانے کے لیے اس کو پتہ ہے جہنم میں جائے گا، ساروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر بھی ڈالے تو جہنم میں تو جانا ہے اس نے، اس کے باوجود لگا ہوا ہے، تو اس سے سیکھ لو بھائی، وہ جہنم میں جانے والا ہے پھر بھی لگا ہوا ہے گمراہی میں مبتلا کرنے پر، تو تم تو اللہ کو ماننے والے ہو، تم استقامت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس نے کیا کہا؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ جا یہاں سے نکل جا ذلیل اور مردود ہو کر،
مردود، جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے۔ شیطان بھی جہنم میں، اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور شیطان کی پیروی سے بچائے۔ اب آدم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، پس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر ایسا ہو گیا تو تم نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک خاص اہتمام ہوا، ایک آزمائشی معاملہ ہوا ہے اور انسانیت کو سجھایا اور سمجھایا جا رہا ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، کس طرح ورغلانے کی تمہیں کوشش کرے گا۔ اب یہاں تھوڑی وضاحت آ رہی کہ یکدم نہیں ہوا معاملہ۔ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، پس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے دل میں تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے۔ یہ ہے شیطان کا اولین حملہ انسان کی حیا پر، آگے مزید ذکر آئے گا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔ ارے تم یہ کام کر ڈالو تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ مختلف پیرایوں میں مختلف انداز سے وہ زور ڈال کر کوشش کر رہا ہے کہ لغزش کا معاملہ کروا دے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اسے قسم کھا گیا کہ میں بے شک تمہاری لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی یکدم معاملہ نہ، وہ اسے بڑا زور ڈالنے کی کوشش کی ہے، بڑا آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس اس نے ان کو مائل کر ہی لیا دھوکے کے ذریعے سے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھ لیا تو ان کے لیے ان کی سطر کی چیزیں کھل گئیں، پوشیدہ مقامات، پرائیویٹس۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے اوپر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے جنت کے پتے اعضاء کو چھپانے کے لیے۔ معلوم ہوا شیطان کا پہلا حملہ بھی حیا پر ہے اور فطرت میں حیا موجود ہے، اور اس حیا کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ لباس کا ذکر آگے بھی آئے گا، ہم نوٹ کرتے چلے جائیں۔ شیطنت کیا ہے؟ تکبر ہے، تعصب ہے، حسد ہے، جلن ہے، عقل پرستی کا فتنہ ہے جی۔ اور شیطنت کیا ہے؟ وہ بے حیائی کی دعوت دے گا، لباس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے، آگے چلیے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور ان کے رب نے انہیں پکارا ان دونوں کو، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، ان دونوں نے عرض کی، آدم و حوا علیہ السلام نے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں کا نقصان کر ڈالا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اللہ تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں بات آئی تھی، یہ کلمات اللہ نے سکھائے۔ کیا فرق ہے آدمیت اور شیطنت میں؟ شیطنت کیا ہے؟ اللہ تیرا فیصلہ غلط، معاذ اللہ، اللہ میں ہوں اعلیٰ، اللہ میں ہوں بڑھ کر، اللہ میری عقل یہ کہ شیطان تو یہ کہہ رہا ہے اور اڑ گیا ہے اپنی غلطی کے اوپر اور اس کے لیے جواز پیدا کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، لیم ایکسکیوز پیش کر رہا ہے۔ اور آدم و حوا سے کیا ہوا؟ اللہ خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، ہم اعتراف کرتے ہیں سبحان اللہ، لغزش ہو گئی، اللہ نے معاف فرما دیا، خلافت دے کر زمین پر بھیجا۔ یہ ہے آدمیت کا طرز عمل، اعتراف کر لو، جھک جاؤ، اللہ معاف فرما کر درجات بلند فرما دے گا۔ اور شیطنت کیا ہے؟ گناہ کرنا، اڑنا اور اس کے لیے دلائل پیش کرنا، جواز پیش کرنا، یہ شیطنت ہے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ اترو یہاں سے، مراد جاؤ دنیا کی طرف، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی، انسان و شیطان کی دشمنی اور پھر انسانوں کی باہمی دشمنی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہاری زمین میں ایک وقت معین تک ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا کہ اس میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ دنیا میں جا رہے ہو عارضی مدت کے لیے، پھر واپس اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ یہ واقعہ بھی ہم نے دوسری مرتبہ پڑھا، اور آگے جائیں گے اور اس قصے کے اور پہلو بھی ہمارے سامنے آئیں گے، انشاءاللہ مطالعہ آگے بڑھتا رہے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر
نازل کیا ہے لباس، یہ بڑا ایک خوبصورت انداز ہے لباس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم نے نازل کیا، مراد عطا کیا۔ یواری سوآتکم وریشا، جو ڈھانکتا ہے تمہارے ستر یعنی مقامات کو، اعضاء کو، اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ تو لباس ہے جو انسان اور جانوروں میں فرق کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لباس کا کم ہونا یہ ایڈوانسمنٹ ہے، تو جانور سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں کہ کوئی لباس استعمال نہیں کرتے، یہ جانور والی بات ہے۔ اور عورت کی تزریل کیا ہے؟ شدید ترین برف باری ہو رہی ہے، مرد پورا اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے، یہ پہنا ہوا ہے، گلوز پہنا ہوا ہے، سب کچھ پہنا ہوا ہے، اور ایک عورت اس کے ساتھ چلتی ہوئی چلی جا رہی ہے، نیم بھرانا ہوتی ہے۔ کس قدر بے وقوفی کی بات ہے، اس عورت کو سردی نہیں لگتی کیا؟ واٹ دے آر پریزنٹنگ، کیا نمایاں کر رہے ہیں؟ عورت کو کھلونا کھلواڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاں، پر لباس کا معاملہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، لباس کی تاکید مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ ستر جسم کا وہ حصہ جو ہر حال میں چھپانا لازم ہے، اس کی تعلیم مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سیکھنا چاہیے۔ اور لباس اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے لیے ستر کا باعث بھی ہے، اعضاء کو چھپانے کا باعث بھی، اور زینت کا باعث بھی ہے۔ اچھا لباس آدمی پہنے، حلال کا پہنے، تکبر نہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حدیث مبارک میں بھی ذکر آتا ہے اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا اظہار بھی کرے لیکن اس میں تکبر نہ ہو۔ البتہ ایک لباس ہے یہ جسم کو چھپانے والا، یہاں کوئی عیب ہے، کوئی کٹ ہے، چھپ گیا۔ ایک لباس ظاہری ہوتا ہے، ایک لباس باطنی ہوتا ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ تقوی باطن کا لباس ہے، یہ خوف خدا دل میں ہوگا، تقوی ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچے گا۔ گناہ بھی عیب ہے نا، جیسے کوئی زخم یا کٹ عیب ہے، کپڑے سے چھپ گیا، اسی طرح گناہوں کے عیوب سے کیسے بچوں گا؟ جب میرے اندر تقوی موجود ہوگا۔ تو ظاہر باطن دونوں کے لباس کی اہمیت ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تاکہ وہ غور کریں۔ یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، غور کرو، انسان کے لیے زینت کا باعث بھی ہے، اور انسان کے لیے پروٹیکشن کا باعث بھی ہے، انسان کے عیوب کو چھپانے کا باعث بھی ہے۔ کیا؟ یہ لباس جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ غور کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم دیکھو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جیسے اس نے نکالا تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ظاہر کر دے، یعنی پوشیدہ مقامات، پرائیویٹس۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ یعنی شیطان تمہیں دیکھتا، اور اس کا قبیلہ، اس کی پارٹی وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ جنات کو ہم نہیں دیکھ پاتے، جنات ہمیں دیکھ لیتے، شیطان جنات میں سے ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ذکر آتا ہے، تو وہ تو دیکھتے ہیں۔ اب کیا کریں ایسا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھیں۔ اور کیا کریں ایسا؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت ہر نماز کے بعد۔ اور کیا کریں ایسا؟ آیت الکرسی کی تلاوت رات کو سوتے ہوئے بھی، ہر فرض نماز کے بعد بھی۔ اور کیا کریں ایسا؟ بیت الخلاء میں جانے سے قبل اور باہر آنے کے بعد کی دعائیں، زوجین کے تعلق کی دعائیں، بہت اس میں پروٹیکشن ہے۔ اور جب بندہ کپڑا تبدیل کرے، کپڑے چینج کرے، تو بسم اللہ، دیٹس اٹ، یہ پڑھ لے۔ تو یہ دعائیں بہت بڑا سہارا، اور شیطان سے مستقل بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں گے تو پروٹیکشن ہو جائے گی، ان کے حملوں سے انشاءاللہ ہم شیاطین کے حملوں سے بچ سکیں گے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ خوف خدا نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، تو شیطان کے حملوں کا شکار بندہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور جو رحمان سے جڑے، رحمان کا ذکر کرے، رحمان کی یاد سے لگا رہے، آخرت کی فکر رکھے، انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ مشرکین مکہ کی ایک بری بات کا ذکر ہے، وہ برہنہ طواف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، معاذ اللہ، اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، استغفر اللہ۔ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ بے حیائی کا کام کرتے تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، استغفر اللہ۔ وہ کہتے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا، وہ گناہ کر کے کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو برہنہ طواف کرتے، استغفر اللہ۔ یا قریش کو کہتے ہاں یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، خانہ کعبہ کی تولیت نگرانی ان کے پاس ہے، یہ تو کپڑا پہن کر طواف کریں گے، باقی لوگ جو ہیں برہنہ ہو کر، استغفر اللہ۔ مذاہب عالم میں جاہل قسم کے لوگ
لوگوں کا یہ تصور بھی موجود رہا کہ لباس ایک تکلف ہے، اللہ سے کیا لباس اور پردے کا معاملہ، یہ تو تکلف ہے۔ جاہل قسم کے، جوگی قسم کے لوگ اور جاہل قسم کے اس طرح کے لوگ، انہوں نے کپڑے کو جو ہے تکلف سمجھا، استغفر اللہ۔ تو یہ گمراہیاں رہی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا بیان آ رہا ہے کہ وہ برہنہ طواف کرتے اور معاذ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ کیسی باتوں کو تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ اب بتایا جا رہا ہے اللہ نے کیا حکم دیا۔ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، عدل کی بات کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا۔ اور کیا حکم دیا؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اپنے چہرے یعنی رخ ہر نماز کے وقت سیدھے کر لو، مراد قبلہ رخ، اور پکارو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو قبلہ رخ ہو کر نماز کا معاملہ، اور اللہ ہی کو پکارنا، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ آخرت کا بیان ہے آگے، کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تم دوبارہ جی اٹھو گے، جس سے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو ہدایت دی اللہ نے اور ایک فریق پر گمراہی کا فیصلہ ثابت ہو گیا۔ وہ کون؟ جو تکبر تعصب میں مبتلا رہے، جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگوں کا ذکر بار بار آیا ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، بے شک ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے، شیطانی کاموں میں لگے ہوئے، شیطانی حرکتوں میں لگے ہوئے، شیطان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک اور ادب بتایا جا رہا ہے نماز کے موقع کا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے اولاد آدم ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت کو اختیار کر لو۔ کیا مطلب؟ بھائی جسم ڈھکا ہوا ہو اور سطر چھپا ہوا ہو یہ تو کم سے کم تقاضا، لیکن یہاں زینت کا لفظ آیا، ایسے کپڑا انسان اختیار کرے مناسب سا کہ بندوں کے سامنے کھڑا ہونا اس کو گوارا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایسا عجیب سا لباس کہ بندوں کے سامنے تو کھڑا ہونا پسند نہیں، اسی میں نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے۔ پھر بعض لوگ، بھائی مولوی صاحب ہم نے سطر تو ڈھانپ لیا، یہ اتنا سطر مرد کے لیے ہے نا، ناف سمیت گھٹنوں تک، یہ ڈھانپ کر ذرا اپنے آفس میں تو جاؤ، ہاں اپنی بچی کے، اپنے بیٹے کے لے کے رشتہ لے کر جاتے ہو تو ذرا یہ ڈھانپ کر جاؤ گے کبھی بھائی؟ عجیب بات ہے۔ ہاں ایک منیمم ریکوائرمنٹ پورے ہونا الگ شے ہے، اور ایک باوقار لباس ہونا دوسری شے۔ مہنگا نہیں، نیا نہیں، برانڈڈ نہیں، مناسب لباس جس کو پہن کر آدمی بندوں کے سامنے تو جانا گوارا کرے، کم سے کم اتنا ہو۔ فقہا فرماتے ہیں، فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم اپنی زینت ہر نماز کے موقع پر اختیار کر لو، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور نقطہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، کس کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہو؟ رب کائنات کے سامنے، کچھ تو خیال رکھو، مناسب لباس اختیار کرو۔ کلو واشربوا، اور وکلو واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو۔ ہاں کھانے پینے میں اعتدال ہونا چاہیے، ضرورت سے زائد نہ ہو، پسندیدہ نہیں ہے، ضائع نہ کرو اللہ کی نعمت کو، مگر کھاؤ پیو کو حرج نہیں۔ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا رہبانیت جیسے کہ نصارہ نے اختیار کی کہ جائز چیزوں کو بھی، حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قل من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعباد والطیبات من الرزق، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے کس نے حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاکیزہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حلال طریقے پر استعمال کرو، کوئی حرج نہیں۔ یہ اپنے آپ کو ان سے روکنا، جیسے کہ رہبانیت والوں نے، نصارہ نے، دنیا کو چھوڑ دو، جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، نکاح نہ کرو، کپڑا نہ پہنو، میل کو چیل اچھا لگ رہا ہے نہاؤ نہیں، استغفر اللہ، یہ جہالت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرو، کوئی حرج نہیں۔ ایک اہم نقطہ، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرما دیجئے دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، خالصۃ یوم القیامہ، خالص طور پر قیامت کے دن انہی کا حصہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، وہ رب المسلمین رب العالمین ہے، مگر کافروں کو مل رہا ہے ایمان والوں کے طفیل۔ آخرت میں نعمت فقط ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون،
اسی طرح آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے اس گروہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے اللہ نے کیا حرام قرار دیا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ فرما دیجئے میرے رب نے تو حرام قرار دیا بے حیائی کی باتوں کو، ان میں سے جو ظاہری ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کی بات کو اور ناحق سرکشی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی اسے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے مدت مقرر ہے، ایک فرد کے لیے موت اور ایک قوم کے لیے ایک اجتماعی فیصلہ اللہ کے ہاں مقرر۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے گھڑی اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ہر قوم کے لیے اللہ کے ہاں کوئی فیصلے کا وقت، آگے اقوام کا ذکر آئے گا، وقت پر آئے گا وہ فیصلہ، نہ پہلے کا معاملہ نہ بعد کا۔ اسی طرح فرد کی موت وقت پر آئے گی، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں تمہیں میری آیات سنائیں، اور یعنی میرے احکام پڑھ کر بتائیں، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو تقوی اختیار کرے اور اس نے اصلاح کر لی ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ مستقل تعلیم آ رہی ہے تقوی کی۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیات کو تکبر اس سے کرنا کیا ہے؟ ماننے سے انکار کرنا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یعنی جھوٹ گھڑا اور یا اس کی آیات کو جھٹلایا، اور یہاں جھوٹ کے ساتھ افترا کا لفظ بھی آ رہا ہے، تو جھوٹ بہتان گھڑنا اللہ پر، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ او کذب بآیات، یا اس کی آیات کو جھٹلایا، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب میں لکھا ہوا پہنچے گا جو دنیا میں مل کر رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے کو آئیں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا پکارتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، موت کے وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کوئی امت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی یعنی پچھلی امت پر لعنت کرے گی، بعد والے پچھلوں پر، پچھلے والے بعد والوں پر لعنت کریں گے، یہ موضوع آ رہا ہے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لاولاہم، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے بعد والے پچھلوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا پس انہیں آگ سے دوگنا عذاب دے۔ بعد والے پچھلوں کے بارے میں کہہ رہے انہوں نے مروا دیا۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، پچھلے والے خود گمراہ ہوئے اور بعد والوں کو گمراہ کیا، دو عذاب اس کے لیے، اور بعد والے ان کے سامنے حق تھا قبول نہیں کیا، پہلا جرم، اور پچھلوں سے عبرت حاصل نہیں کی، دوسرا جرم، دونوں کے لیے۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ان کے پچھلے بعد والوں کو کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، پس لہذا چکھو عذاب اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، ہم بھی عذاب میں تم بھی عذاب میں، کسی کے لیے چھٹکارے کا معاملہ نہیں ہے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اسے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ کوئی دعا قبول ہوگی نہ کوئی عمل قبول ہوگا۔ کون؟
جھٹلانے والے، آیات کو اور تکبر کرنے والے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں، یعنی سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے. جیسے یہ ممکن نہیں، ان کفار کا بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں. بہت سخت بیان ہے آگے عذاب کا. فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر جہنم ہی کا اوڑھنا ہے. عذاب ہی عذاب ہوگا، استغفر اللہ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آئندہ جنت کا ذکر آئے گا، اس کا بیان بعد میں رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت چاہتے ہیں اور آخر میں دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. اے اللہ اس ماہ مبارک کا یہ پہلا عشرہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرما اور آئندہ کے ایام اور راتوں میں بھرپور اپنی عبادت کی توفیق دے. اے اللہ قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے احکام کو نافذ کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفا عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.